میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اس دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ جس کے ایمان کی حفاظت ہوئی اس کی آخرت کامیاب ہوئی، جس کے ایمان کی حفاظت نہ ہو سکی اس کی آخرت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہر دور میں ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ایمان والوں کی زندگی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے مختلف فتنے ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف فتنے زمانے کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس دور کے فتنے سے چوکنا رہنا، اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کیریکٹر کو اور ہمارے سماج اور معاشرے کو خراب کرنے والی جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے آج معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس میں لگ کر اپنی دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ یہ دور انٹرنیٹ کا دور ہے، اور یاد رکھیں زمانے میں کوئی بھی چیز ایجاد کی جاتی ہے تو وہ چیز غلط اور بری نہیں ہوتی، چیز کو استعمال کرنے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس چیز کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، کس کام میں یوز کیا جا رہا ہے۔ کوئی چیز بری نہیں ہے، چیز کا استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ چیز اگر صحیح کام میں استعمال ہو تو وہ چیز اچھی ہے، اگر وہ چیز غلط کام میں استعمال ہو، برے کام میں استعمال ہو تو پھر وہ چیز بری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آگ ہے، یہ آگ، اس کو کوئی پوری طرح بری بھی نہیں بول سکتا اور کوئی بھی اس آگ کو اچھی بھی نہیں بول سکتا۔ اس آگ کے اندر دونوں خصلتیں اللہ نے رکھی ہے۔ آگ گھر کو جلا بھی سکتی ہے اور آگ گھر کو چلا بھی سکتی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، چیز ایک ہی ہے، آگ۔ اس آگ کے ذریعے سے گھر چلا بھی سکتے ہیں، اس آگ کے ذریعے سے گھر جلا بھی سکتے ہیں۔ گھر جلانا، کسی کے گھر پر تیل ڈالا، ماچس لگا دیا، گھر جل گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ لیکن اسی آگ کو اگر چولہے میں استعمال کیا جائے تو پھر یہی آگ
ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی بنانے کا ذریعہ ہے. یہی آگ چولہے پر جلائی جائے تو اس کے ذریعے سے گھر چلتے ہیں. آج دیکھو ایک چیز سلنڈر جس کی کمی کی وجہ سے کتنی پریشانیاں گھروں میں آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلنڈر کے گیس سے چولہے جلائے جاتے ہیں جس سے انسان کی ضرورتیں اللہ نے بنائی رکھی ہے. اگر اس میں کمی آئی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں بے قراری و بے چینی آ جاتی ہے. تو بھائیوں چیز غلط نہیں ہوتی، چیز کا استعمال کرنے والا غلط ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو اس دور میں انٹرنیٹ کا رواج ہے، یہ انٹرنیٹ ہے کیا؟ یہ انٹرنیٹ کیوں ایجاد کیا گیا؟ انٹرنیٹ زمانے میں انسان نے کیوں بنایا؟ اصل میں اس انٹرنیٹ کو بنانے کا مقصد ہے لوگوں میں سہولت پیدا کرنا، لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا کرنا. ایک کام پہلے زمانے میں مشکل تھا، آج انٹرنیٹ آنے کے بعد وہ کام آسان ہو گیا. جیسے ایک آدمی ہندوستان میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے. اب ہندوستان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو امریکہ میں رہنے والے آدمی سے بات کرنا ہے تو آج سے 50 سال پیچھے چلے جاؤ تو بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا. کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی انڈیا میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات کر سکے، اس کی آواز سن سکے، اس کو خیر خیریت پوچھ سکے، اس کے حالات معلوم کر سکے. یہ مشکل تھا، ناممکن تھا. لیکن جب انٹرنیٹ کو بنایا گیا، انٹرنیٹ کو ایجاد کیا گیا، جب انٹرنیٹ عام ہوا اور انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو دنیا میں ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے آدمی کی صرف آواز ہی سن نہیں سکتا بلکہ ویڈیو کال کے ذریعے سے دیکھ بھی سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، خیر خیریت پوچھ سکتا ہے، حال احوال معلوم کر سکتا ہے. بلکہ بہت ساری انڈیا میں وہ کمپنیاں ہیں جن کمپنیوں کے مالک انڈیا کے نہیں ہیں بلکہ وہ یورپ کنٹریز کے ہیں. وہاں پر بیٹھ کر انڈیا میں اپنی کمپنیاں چلا رہے ہیں. وہ اپنی کمپنیوں کے سارے حالات کو دیکھتے ہیں اور سب چیزوں کو وہاں بیٹھ کر نگرانی کرتے ہیں. ہر چیز ان کے سامنے کلیئر موجود ہوتی ہے. تو بھائیوں یہ انٹرنیٹ کا استعمال بہت ساری اچھے کاموں میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری کی جا سکتی ہے. اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک عالم اپنے بیان کو یہاں بیٹھ کر ملک کے کونے میں پہنچا سکتا ہے. اپنے دین کی بات کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. ایک دین کا کام کرنے والا داعی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے دین کی دعوت کو دور تک پہنچا سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی کاروبار کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی تجارت کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کے میدان سے آدمی اپنا گھر چلا سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی اپنے دوسرے رشتہ داروں سے مل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے. عمرے پر جانے والے، حج پر جانے والے، جاب پر جانے والے جو دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے آسانی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آسانی سے بات چیت کرتے ہیں، آسانی سے ویڈیو کالنگ ہوتی ہے. آج کوئی مشکل نہیں ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ملاقات کرنا، ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کا دوسری جگہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے کانٹیکٹ کرنا آج کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس چیز کے آنے سے
بہت ساری چیزوں میں آسانیاں پیدا ہوگی. آدمی اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے نیکی کما سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے، اجر کما سکتا ہے، اپنے بات کو آسانی سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. کتنے علماء ہیں جن سے ہماری ملاقات نہیں ہے، جو ہمارے دیش میں نہیں رہتے، جو ہمارے ملک میں نہیں رہتے، ان کا ملک الگ ہے، ان کا علاقہ الگ ہے، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کے پاس بیٹھ کر ہم ان سے دین نہیں سیکھ سکتے. لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے عالم کی بات ہم اپنے گھر میں سن سکتے ہیں، ان کے سبق کو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، ان سے ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم حدیث کا سبق سیکھ سکتے ہیں، ان کے بیانات کو سن کر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. پڑوس ملک میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں کے بزرگوں کی باتیں ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، وہاں کے اجتماعات کو ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں. تو بھائیوں، انٹرنیٹ اس کا استعمال اگر دین کے کام میں ہوگا، اس کا استعمال اگر بیانات سننے کے لیے ہوگا، اس کا استعمال اگر دعوت پہنچانے کے لیے ہوگا، اس کا استعمال اگر بزنس کی نیت سے ہوگا، اس کا استعمال اگر تجارت کی نیت سے ہوگا، تو اس سے ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور استعمال کرنے والے کو فائدہ بھی ہوگا، بلکہ ثواب بھی ملے گا. لیکن وہی بات جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمائی، شراب کے بارے میں پوچھا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، بتائیے کہ شراب کیا چیز ہے، شراب کے اندر کیا رکھا گیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب کے اندر برائی بھی ہے، شراب کے اندر اس کی کچھ فائدے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ پوری طرح وہ زہر ہے، پیتے انسان مر جائے گا. شراب پینے والے کو شراب سے فائدہ بھی ہوتا ہے، جوش میں آتا ہے، اس کا دماغ کام کرتا ہے. ایک باٹل مارا تو کام سیدھا کرتا ہے. اگر اسے وقت پر باٹل نہ ملا، وہ آپ کا کام بگاڑ دے گا. اسی طرح دم مارنے والا اگر کنٹینیو 12 گھنٹے اس کو اس سے دور رکھا جائے تو اس کی بیٹری لو ہونا شروع ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی عادت پڑ گئی. جب وہ ایک دم مارتا ہے تو پھر اس کا کام فاسٹ ہو جاتا ہے. ڈرائیور آدمی ڈرائیونگ کرتے وقت میں اگر عادت ڈال لیا ہے دم کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کی، تو اسے بیچ میں گاڑی روک کر ذرہ ایک دم مار کے آنا پڑتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ گٹکا کھاتے ہیں، وہ گٹکا کھانے کی اتنی عادت پڑ گئی کہ جب تک ان کے منہ میں گٹکا نہیں جاتا ان کے ہاتھوں کام نہیں کرتے. اسی طرح باٹل مارنے والوں کی بات ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے باٹل مارنے کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارنا چاہیے، بلکہ میں ان کا مزاج بتا رہا ہوں کہ جب وہ اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ جس میں ان کو ایک بار ڈال لینا تھا، اگر وہ نہیں پیے تو ان کے کام میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ ان کی باڈی ساتھ نہیں دیتی. تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ شراب کے اندر نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نفع کم ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. وقتی طور پر تمہاری باڈی ساتھ دے گی، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری ڈرائیونگ صحیح ہو جائے گی، تمہارا کام بن جائے گا، لیکن نقصان کتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے صحت بگڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آخرت برباد ہو رہی ہے، اس شراب کی وجہ سے قبر برباد ہو رہی ہے، اس شراب کی وجہ سے تم جنت سے محروم ہو رہے ہو، اس شراب کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے تم دور ہو رہے ہو، اس شراب کی وجہ سے تم جہنم کے قریب جا رہے ہو. تو نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، مگر نقصان نفع سے زیادہ ہے. عقل مند آدمی ہے کہ وہ نقصان کو دیکھ کر اس شراب سے توبہ کر لے. اسی طرح یہ انٹرنیٹ
اس انٹرنیٹ کے فائدے جو میں نے ابھی گنائے یہ فائدے بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس انٹرنیٹ کے استعمال کرنے سے نقصانات زیادہ ہیں۔ انٹرنیٹ کیا مطلب؟ انٹر کے معنی ہے انٹری ہونا، انٹر ہونا، داخل ہونا، اور نیٹ کے معنی ہے جال۔ والی بال کھیلنے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ والی بال کی دو ٹیموں کے بیچ میں نیٹ ہوتا ہے، کیا ہے؟ جال ہے۔ اسی جال کو انگریزی میں نیٹ کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا فل فارم ہے انٹرنیشنل نیٹ ورک، لیکن اسے شارٹ کر دیا گیا تو انٹرنیٹ۔ تو اس کا میننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جال میں داخل ہوتا ہے، جیسا مچھیرا مچھلی پکڑنے والا اپنی جال کو مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں ڈالتا ہے، ندی میں ڈالتا ہے، تالاب میں ڈالتا ہے، تو ندی کی مچھلیاں، تالاب کی مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں نہ چاہتے ہوئے بھی جال میں پھنستے ہیں۔ جب ایک بار مچھلی پھنسی پھر نکل نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ انٹرنیٹ ایک جال کی طرح ہے جسے بچھا دیا گیا ہے، جسے پھیلا دیا گیا ہے۔ کس پر پھیلایا؟ پوری دنیا پر پھیلایا، پورے معاشرے پر پھیلایا، پوری قوم کے اوپر آج جال بچھا ہوا ہے۔ کون سا جال؟ شیطان کا جال۔ کون سا جال؟ گناہوں کا جال۔ کون سا جال؟ بے حیائی کا جال۔ کون سا جال؟ زناکاری کا جال۔ کون سا جال؟ بدکاری کا جال۔ کون سا جال؟ شہوت پوری کرنے کا جال۔ کون سا جال؟ نفس کی خواہشات کو جو بھڑک رہی ہے اندر سے، اس نفس کی خواہشات کو مٹانے کے لیے انٹرنیٹ کا آپشن موجود ہے۔ اس انٹرنیٹ کے استعمال کرنے سے سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا گناہ جو آج قوم بھگت رہی ہے، جو معاشرہ بھگت رہا ہے، کون بچا ہے انٹرنیٹ کے استعمال سے؟ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا بزرگ، کیا جوان، کیا بچہ، کیا مرد، کیا عورت، کیا جاہل، کیا ان پڑھ، کیا پڑھا لکھا، سب کچھ انٹرنیٹ کے استعمال میں موجود ہے۔ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ جو آج سے پرانے زمانے کے خیالات کے لوگ ہیں وہی کچھ اس انٹرنیٹ کے استعمال سے بچے ہوئے ہوں گے، ورنہ تو آج کا نیو جنریشن اور یہ آج کا جو جوانوں کا طبقہ ہے، یہ انٹرنیٹ کے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ جیسے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے، سانسوں کے محتاج ہیں، آج کچھ لوگوں کی زندگیاں انٹرنیٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ انٹرنیٹ آف ہو گیا، انٹرنیٹ کا ان کا نیٹ پیک ختم ہو گیا تو پھر ان کی نیند بھی حرام ہو گئی، ان کا کھانا بھی چھوٹ گیا، ان کی نیند بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے وہ نیٹ کا پیک 12 بجے ختم ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ ایڈوانس 11 بجے ایڈوانس ڈلا لیتے ہیں، بھائی نیٹ ختم ہو رہا، ضرورت اللہ کی 12 بجے ختم ہو رہا ہے، ابھی ختم ہوا نہیں، ختم ہونے سے پہلے فکر۔ کیا مطلب؟ اس کے بغیر اس کی زندگی دور نہیں ہو رہی ہے، اس کے بغیر اس کا جینا مشکل ہے، اس کے بغیر اس کا بستر میں جانا مشکل ہے، اس کے بغیر اس کا گزران مشکل ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی لت لگی ہے، ایسا نشہ آج کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کا چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے بغیر جینا اپنے آپ کو مشکل سمجھتے ہیں۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو سب سے بڑی تباہی، جو سب سے بڑے گناہ میں آج ہم لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، وہ ہے شہوت پرستی۔ شہوت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی شہوت کو پوری کرنا۔ شہوت پیدا ہوئی اندر سے آنکھوں کے گناہ کرنے کی، اندر سے شہوت پیدا ہوئی، میں آنکھوں سے کچھ گندی چیز دیکھوں، کچھ گندا کام دیکھوں، کچھ گندی تصاویر دیکھوں، کچھ گندے حرکتیں کرتی ہوئی دیکھوں۔ اگر اندر سے شہوت پیدا ہوئی، ایک زمانہ تھا
اندر کے گندے خیالات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو 100 بار سوچنا پڑتا تھا. ایک تھیٹر کے پاس جا کر فلم دیکھنے کے لیے 100 بار انسان سوچتا تھا. اپنے علاقے میں نہیں دیکھتا تھا. اسے عزت کا ڈر تھا, اسے اپنے خاندان کی عزت کا ڈر تھا, اسے اپنے کیریکٹر کے خراب ہونے کا ڈر تھا, اسے بدنام ہونے کا ڈر تھا. وہ اپنے ایریے کے کسی بھی تھیٹر میں جا کر فلم نہیں دیکھتا تھا. وہ اپنے علاقے سے باہر سفر کر کے دوسری جگہ کے تھیٹروں میں جا کر دیکھتا تھا فلم. وہ بھی ڈرتے ڈرتے, کہیں میرے رشتہ دار تو نہیں آ گئے, کہیں میرے دوست و احباب تو نہیں دیکھ رہے, کہیں میرے محلے والے, میرے گاؤں والے تو کوئی نہیں دیکھ رہے. چھپ چھپا کر تھیٹر میں جا رہا ہے, ڈرتے ڈرتے فلم دیکھ رہا ہے, ڈرتے ڈرتے باہر نکل رہا ہے, اور باہر آ کر کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میں نے فلم دیکھ کے آیا, میں نے یہ کام کیا. اپنے گناہ کو چھپاتا تھا, اپنے گناہ پر اسے شرمندگی ہوتی تھی, اس کے اندر ڈر ہوتا تھا کہیں کوئی جا کر میرے گھر میں بتا نہ دے. لیکن اس انٹرنیٹ کی وبا جب عام ہو گئی تو بھائیوں, وہی گناہ جو آج سے 10 سال 20 سال پہلے کرنا مشکل تھا, آج وہ اتنا آسان ہو گیا, اتنا آسان ہو گیا کہ آدمی کو ڈرنا تو دور کی بات, سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ میں موبائل ہے, کمرہ بند ہے, دروازہ بند ہے, کھڑکیاں بند ہے, تنہائی کا موقع ہے. یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا جہاں ایک آدمی تنہا ہوتا ہے وہاں اس کا دوسرا دوست شیطان ہوتا ہے. تنہائی سب سے بری چیز ہے. تنہائی سے انسان بہت آسانی سے گناہ میں پڑ جاتا ہے. تنہائی کے ذریعے سے انسان بہت جلد گناہ کرنے میں اس کو مدد مل جاتی ہے. شیطان ورغلاتا ہے, شیطان اندر سے ابھارتا ہے. تو جب تنہائی ملی ہے, ہاتھ میں موبائل آ گیا, اس کے اندر انٹرنیٹ آ گیا, تو اب کیا کہنا, علاء الدین کا چراغ چل گیا. اب اندر سے جو شہوت ہے وہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے انسان پوری کر رہا ہے. جو دیکھنا ہے سب ملے گا, جو سننا ہے سب ملے گا, جو کرنا ہے سب ملے گا. تو اس شہوت کی خواہش کو, اس شہوت پرستی کو عام کرنے کا ذریعہ کون بنا؟ انٹرنیٹ کا غلط استعمال. یاد رکھنا, شہوت کی اتباع کرنے والے کے بارے میں قرآن نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایک زمانہ تھا جس میں اللہ کی فرمانبردار لوگ زندگی گزارا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا جو لوگ اللہ کے نیک بندے اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خواہشات پورا کرنے کے لیے زندگی گزارا کرتے تھے. وہ دور ختم ہو کر ایک ایسی قوم دنیا میں آئے گی, ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو اضاعوا الصلاۃ, نماز کو ضائع کریں گے, واتبعوا الشہوات, شہوتوں کی اتباع کریں گے. دل میں خواہش جو پیدا ہوگی, انٹرنیٹ موجود ہے آسانی سے پورا کرنے کے لیے, اور اس کے اندر مبتلا ہو کر وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ایسے ایسے نوجوانوں کے حالات ہیں, پوری رات انٹرنیٹ میں لگ کر گندی چیزوں کو دیکھ کر ان کی رات اس کے اندر گزر رہی ہے. انہیں جب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ انٹرنیٹ میں ایسی چیزیں نہ دیکھ لیں, انہیں نیند نہیں آتی رات میں. ایسی عادت, ایسی لت پڑی ہوئی ہے. کس کے گھر محفوظ ہے انٹرنیٹ سے, کس کی اولاد محفوظ ہے انٹرنیٹ سے. ہم اپنی اولاد کو موبائل دلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد موبائل کے ذریعے سے ضرورت پوری کر رہی ہے. موبائل سے ضرورت پوری ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر موبائل سے شہوت پوری ہو رہی ہے یہ گناہ کی بات ہے. اور ضرورت پوری کرنے والے کم ہیں, شہوت پوری کرنے والے زیادہ ملیں گے. موبائل سے ضرورت پوری کرنے والے کم ملیں گے, موبائل سے شہوت پوری کرنے والے زیادہ ملیں گے. شہوت کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ایک وقت آئے گا, ایک دن یہ بربادی کو دیکھیں گے. انہیں
ایک ایسی جگہ ڈالا جائے گا جس کا نام غی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں غی جہنم کی ایک وادی ہے جس وادی میں جہنمیوں کی پیٹ کو بہایا جاتا ہے۔ جن جہنمیوں کو جلا کر عذاب دیا جا رہا ہے ان کے جسم سے جو پیپ نکلتا ہے وہ پورا پیپ اس وادی میں جا کے جمع ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس وادی میں کسے ڈالیں گے؟ جو دنیا میں اپنی شہوتوں کو پوری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اپنی شہوت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے کما بھی سکتے ہیں، آپ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی جیب کو بھی بھر سکتے ہیں، آپ اس انٹرنیٹ کے استعمال سے اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپشن موجود ہے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے شہوت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ ضرورت پوری کرو، شہوت پوری نہ کرو۔ انٹرنیٹ کو ضرورت بناؤ، انٹرنیٹ کو مصیبت نہ بناؤ۔ انٹرنیٹ آج کے زمانے کی ضرورت بھی ہے، انٹرنیٹ آج کے زمانے کی مصیبت بھی ہے۔ ہم چوائس کریں کہ ہمیں ضرورت کو لینا ہے یا مصیبت میں پڑنا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے شہوت پوری کرنے والے کے لیے۔ جہنمیوں کے پیٹ جس وادی میں اللہ جمع کر رہے ہیں، اس وادی میں اللہ انہیں لے جا کر کے ڈالے گا، کیا انجام ہوگا، کیا حالت ہوگی ان کی وہاں پر۔ دوسرا نقصان انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو معاشرے میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے وہ ہے زنا کاری کا عام ہونا۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں، قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، یہ نہیں کہہ رہا قرآن۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسی چیزیں یوز نہ کرو جو تمہیں زنا تک پہنچائے، جو تمہیں زنا کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ موبائل کا انٹرنیٹ، اس کے ذریعے سے ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کا ایک زمانے میں ملنا تو دور کی بات، بات چیت تو دور کی بات، ایک جھلک، ایک نظر دیکھنا بھی مشکل تھا۔ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت پر نظر ڈالنے کے لیے 100 بار سوچتے تھے، لیکن جب سے یہ انٹرنیٹ کی بیماری پھیلی ہے، یہ انٹرنیٹ کے جال بچھایا گیا ہے، اس میں اتنا آسان ہو گیا، دو اجنبی مرد اور عورت کا صرف دیکھنا نہیں، صرف بات چیت نہیں، میل ملاپ بھی اتنا آسان ہو گیا کہ آپ کو ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کا گھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کا محلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ان کا علاقہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کون سے اسٹیٹ والے ہیں، آپ کون سے ملک والے ہیں، آپ کون سے ایریا والے ہیں، آپ کون سے محلے والے ہیں، کون سی گلی والے ہیں، آپ کا ڈور نمبر کیا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک چیز دے دو، موبائل نمبر۔ جس اجنبی مرد کے پاس کسی اجنبی عورت کا موبائل نمبر آ گیا، سمجھ جاؤ کہ اس اجنبی عورت کی پوری چیزیں آ گئی۔ اب شروع میں چیٹنگ، پھر دھیرے 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 لاسٹ اینڈنگ جا کر سیٹنگ، چیٹنگ سے اسٹارٹ، سیٹنگ پر اینڈ۔ زنا کاری عام ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جب اس میں غلط استعمال کریں گے، غلط واٹس ایپ میں چیٹنگ ہوگی، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ فیس بک، میں اسے فیس بک نہیں بولتا، میں اسے فحش بک بولتا ہوں۔ فحش کے معنی آتے ہیں گندا۔ یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فحش بک ہے۔ ہمارے موبائل اگر
انسٹاگرام سے، ہمارے موبائل اگر فیس بک سے بھرے ہوئے ہیں، سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ ہم گندی چیزوں میں مبتلا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زناکاری عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنا آسان ہو رہا ہے، اور ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے ایمان کا خطرہ ہے، اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ بڑے تو بڑے، چھوٹی چھوٹی عمر کے آج بچے سکولز میں جانے والے، کالجز پڑھنے والے، ٹیوشن کے نام پر جانے والے، اور جاب کے نام پر نائٹ شفٹ ڈیوٹی کرنے والے، آج اس انٹرنیٹ کی وبا میں پڑھ کر کیا کچھ ان کے انجام برے نہیں ہو رہے ہیں؟ آج ان کے اخلاق نہیں بگڑ رہے ہیں؟ کیا ان کے گھر برباد نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کی صحتیں برباد نہیں ہو رہی ہیں؟ کتنا عام ہو گیا ہے، کتنا تیزی کے ساتھ آج اس گناہ میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو اس وبا سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک نشہ ہے، جیسے ڈرگس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کا ایک نشہ ہے۔ آج جو اخلاق کا بگاڑ ہے وہ کتابوں سے نہیں، آج جو اخلاق اور کیریکٹر کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، جو آج نمازوں سے دوری ہے، جو آج دین کے کاموں سے دوری ہے، اس کی مین ریزن، اس کی مین وجہ یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے۔ جب آدمی موبائل غلط استعمال کرے گا، جب اسے گندی چیزوں کی عادت پڑے گی، وہ دین کے کام سے دور ہوگا، وہ دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دور ہوگا، وہ نمازوں سے دور ہوگا، وہ سجدوں سے دور ہوگا، وہ اللہ کے گھر سے دور ہوگا۔ اس کا دل اب انسٹاگرام میں اٹکا ہے، اس کا دل اب مسجد میں نہیں اٹکے گا، اس کا دل اب فیس بک میں اٹکا ہے، اس کا دل اب مسجد میں نہیں اٹکے گا۔ اس کی لت فیس بک میں پڑی ہے، اسے اب سجدے میں مزہ نہیں آئے گا، اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، اسے اب قرآن میں مزہ نہیں آئے گا، اسے اب ذکر کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اسے انسٹاگرام چلانے میں مزہ آئے گا، اسے چیٹنگ میں مزہ آئے گا، اسے فیس بک چلانے میں مزہ آئے گا۔ بھائیو، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کے قریب کر رہی ہے، جو انسان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، اور قرآن نے اسی سے منع فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ معلوم ہے زنا کرنے والوں کی سزا کیا ہے۔ پیارے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے، جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم کے اندر کے کچھ عذابات کو حضور کو دکھایا گیا، ساتھ میں جبرائیل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے عذابات کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، ایک جگہ پر نظر پڑی حضور کی، دیکھا کہ ایک تنور ہے، چولہا، یوپی سائڈ آپ کو یہ تنور ملے گا جس میں روٹیوں کو سیکا جاتا ہے، وہ اندر زمین میں گڑھا بنایا جاتا ہے، اس کا منہ اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس میں روٹیوں کو سیکا جاتا ہے۔ ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تنور ہے جہنم میں، اس تنور کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے جسم میں ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، برہنہ ہے، اور ایک ہی تنور میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، اور حالت کیسی ہے؟ جسم پر ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، اندر سے آگ جل رہی ہے۔ جب آگ اوپر بھڑکتی ہے تو وہ تنور کے منہ میں آتی ہے، تو وہ آگ کے ساتھ وہ اندر کے پورے مرد اور عورتیں اوپر کو آتی ہے۔ جب اندر آگ نیچے جاتی ہے، وہ آگ کے ذریعے سے نیچے کے حصے میں جاتے ہیں۔ یہ جب صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور حضرت جبرائیل سے پوچھ لیا، اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح، یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا گناہ ہے، کیوں ان کو اتنے سخت عذاب میں ڈالا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جو دنیا میں زناکاری کی زندگی گزارا کرتے تھے، زناکاری میں مبتلا ہو کر کے اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے۔ آج تنور کے اندر آگ میں، وہ بھی برہنہ حالت میں جلایا جا رہا ہے۔ بھائیوں، ایسے عذابات جس گناہ کے اندر اللہ پاک نے رکھے ہوں، وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔
کیا بتائیں، افسوس ہوتا ہے شادی شدہ تو شادی شدہ جنہیں بلوغت کیا ہے انہیں پتا نہیں، ایسی عمر کے بچے آج ان گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ ذریعہ کیا؟ موبائل تھمایا ہاتھ میں ہم نے، موبائل ہاتھ میں دیا، راستہ ہم نے کھول دیا۔ ایسے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے آخرت کی حفاظت کتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے، کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنے ڈرنے کی بات ہے، اپنے آپ کو کتنا احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی بات ہے۔ بھائیوں چلو یہاں تک ٹھیک ہے، گناہ ہم نے کیا، میرا گناہ میرے حد تک رہا، میرے گناہ کا سزا مجھے ملے گا، میں نے سنگل گناہ کیا، کچھ غلط استعمال کیا انٹرنیٹ کا، اس گناہ کی سزا مجھے ملے گی، اس کا عذاب میں بھگت لوں گا، یہاں تک محدود نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کے ایک تیسرے بڑے نقصان کو بتا رہا ہوں، جس تیسرے نقصان میں ایک بڑی تعداد مبتلا ہے، اور وہ انٹرنیٹ کا تیسرا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اس سے گناہ خود تو کرتا ہے، اس گناہ کو دوسرے کے پاس شیئر بھی کرتا ہے۔ خود ایک چیز دیکھا گندی، اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس گندی چیز کو اپنے دوستوں کے گروپ میں سینڈ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، فیس بک میں ڈالا، انسٹاگرام میں ڈالا، واٹس ایپ میں بھیجا، پتہ نہیں اور کوئی ایپ ہے اس کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھیجا۔ کیا ہوا؟ میں نے اگر وہ چیز دیکھا، وہ گناہ کیا، تو صرف اس کا وبال میرے اوپر تھا، اس کی سزا مجھے ملتی تھی، لیکن اب میں نے اس گناہ کو عام کر دیا، میں نے اس گناہ کی چیز کو دوستوں میں پھیلا دیا، میں نے اس کو انسٹاگرام میں ڈال دیا، میں نے اس کی لنک کو اٹھا کر واٹس ایپ میں ڈال دیا، فیس بک میں ڈال دیا۔ اب اس میری ڈالی ہوئی چیز کو 100 لوگ دیکھیں گے، 100 لوگوں کے 100 گناہ کا وبال میرے اوپر آئے گا۔ اگر اس بری چیز کی لنک کو 1000 لوگ دیکھیں گے، ان 1000 لوگوں کے گناہ کرنے کا وبال ان کو تو ملے گا، لیکن اس کا ذریعہ ہم بنے، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے شیئر کیا ہے، ہم نے پھیلایا ہے، تو پھیلانے کا ذریعہ ہم بنے، اس لیے اس کا گناہ جتنے لوگ کریں گے اس کا وبال ہمارے اوپر پڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جو آدمی ہدایت کی بات کو پھیلاتا ہے، خیر کی بات کو پھیلاتا ہے، اور اچھی بات کو پھیلاتا ہے، بھلائی کی بات کو پھیلاتا ہے، تو اس کو جتنے لوگ دیکھیں گے، اس کو جتنے لوگ عمل کریں گے، سب کا ثواب پھیلانے والے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک عالم صاحب کا بیان اور ان کی کلپ بیان کی شیئر ہوئی، سینڈ ہوئی، واٹس ایپ میں ڈال دیا گیا، فیس بک میں ڈال دیا گیا، انسٹاگرام میں ان کا بیان ڈال دیا گیا۔ بیان کا عنوان تھا نماز پڑھنے کی فضیلت، نماز پر اللہ کیا اجر اور ثواب دیتے ہیں۔ اس بیان کی کلپ کو 100 لوگوں نے دیکھا، 100 کے 100 لوگوں نے اس عالم صاحب کی بیان کو سن کر، ان کی کلپ کے سن کر نمازی بن گئے، تو نماز پڑھنے کا ثواب ان کو تو ملے گا نماز کا، لیکن اس کو جو ذریعہ بنے ہیں، جو بیان عالم صاحب نے کیا ہے، 100 لوگوں کی نماز کا ثواب عالم صاحب کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نیکی کے کام کو پھیلایا ہے۔ اسی طرح ومن دعا الی ضلالۃ، اگر کوئی آدمی گمراہی کی دعوت دیتا ہے دوسروں کو، میں تو دیکھ رہا ہوں تو بھی دیکھ، میں تو انجوائے کر رہا ہوں تم بھی انجوائے کرو، اگر دوسروں کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر جتنے لوگ ہماری لنک کو شیئر کرنے کے بعد دیکھیں گے، جتنے لوگ ہماری بری چیز کو شیئر کرنے کے بعد دیکھیں گے، وہ سارے گناہ کرنے والوں کا وبال شیئر کرنے والوں کے سر پر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے
کہ موبائل استعمال کرو لیکن ضرورت جتنی ہے اتنی استعمال ہم کریں، جتنا ہمارے لیے موبائل کا فائدہ ہو سکتا ہے اتنا ہم موبائل سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں جہاں ہمیں موبائل سے ہمارے ایمان کی بگڑنے کا خطرہ ہے، ہمیں دین سے دور ہونے کا خطرہ نظر آ رہا ہے، ہمیں نمازوں سے دور کرنے کا خطرہ اگر نظر آ رہا ہے، ہمارے آخرت بگڑنے کے کام اگر موبائل میں نظر آ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس شیطانی جال میں پھنسنے سے حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے پورے معاشرے کی پوری قوم کی ایسے شیطانی جال میں پھنس کر اپنے آخرت کو اپنے ایمان کو برباد ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔